عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ایموشنل ہونے والی ہے، جہاں ایک طرف نور کو بھی ذوالفقار شاہ سے شدید محبت ہو چکی ہے، جبکہ دوسری طرف ذوالفقار شاہ ہے جس کے دل اور دماغ میں جنگ چل رہی ہے۔ دل ہے جو نور کی طرف کھینچا جاتا ہے، جبکہ دماغ ہے جو یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں کس طرح دنیا والوں کے سامنے نور کے ہونے والے بچے کو ایکسیپٹ کروں گا اور اپنا نام دوں گا۔ خیر، ہاسپٹل سے گھر آنے کے بعد ذوالفقار شاہ کو تو جیسے بالکل ہی چپ لگ جاتی ہے اور نور اس چپ کی وجہ نہیں سمجھ پاتی۔ وہ خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر ذوالفقار شاہ مجھ سے اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہا ہے، جبکہ یہ نکاح بھی اس کی مرضی بلکہ اس کی ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن نور کو اتنا اندازہ ضرور ہے کہ ذوالفقار شاہ میری طرف سے کسی غلط فہمی کا شکار ہے، لیکن اگر وہ بات کرے تبھی تو نور اس کی غلط فہمی دور کر پائے گی۔ جبکہ دوسری طرف ماریہ کا باپ افتخار شاہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ ایکسیڈنٹ بھی تمہاری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ماریہ کا باپ اچھے سے جانتا ہے کہ حور کو راستے سے ہٹانے کے لیے افتخار شاہ نے جو کھیل کھیلا تھا اس میں نہ صرف حور جان سے گئی تھی بلکہ ذوالفقار شاہ کو بھی کافی چوٹیں آئی تھیں، تو ہو سکتا ہے ذوالفقار شاہ کا یہ ایکسیڈنٹ بھی افتخار شاہ کی پلاننگ کا حصہ ہو۔ لیکن پلاننگ بری طرح سے ناکام گئی ہو، کیونکہ نور کا تو بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ خیر، افتخار شاہ تو کافی خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ آخر ماریہ کا باپ یہ بات بار بار کیوں دہراتا ہے۔ اگر یہ بات ذوالفقار شاہ کے کانوں تک پہنچ گئی تو ذوالفقار شاہ اپنے باپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور حور کے خون کا بدلہ بھی ضرور لے گا۔ لیکن ماریہ کے باپ کو کیا پرواہ، اس کے پاس تو سمجھو افتخار شاہ کا ایک اور ویک پوائنٹ آ جاتا ہے، اور پہلے جو اس کے پاس ویک پوائنٹس ہیں کہ افتخار شاہ کا سارا بزنس ہی 2 نمبر طریقے سے چل رہا ہے، اور ماریہ کا باپ اگر آج چاہے تو اس کے صرف ایک دستخط کی دیر ہے، افتخار شاہ کا بزنس آسمان سے زمین پر آ گرے گا۔ تبھی ماریہ کا باپ افتخار شاہ سے صاف کہہ دیتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے کو تمہارے کرتوت پتہ نہ چلے اور تمہارا بزنس بھی یوں ہی چلتا رہے تو جلد سے جلد اس نور کو بھی راستے سے ہٹانا ہوگا اور ماریہ اور ذوالفقار کی شادی کروانا ہوگی۔ افتخار شاہ ایک بار پھر ذوالفقار اور نور کے طلاق کے پیپرز تیار کرواتا ہے اور نور کو ذوالفقار کی زندگی سے نکالنے کی پلاننگ کرنے لگتا ہے، جبکہ دوسری طرف ذوالفقار کے سرد رویے پہ بالآخر نور عاجز آ کے پوچھ ہی لیتی ہے کہ ذوالفقار شاہ، اگر آپ نے میرے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھنا تھا تو پھر زبردستی مجھے اپنی زندگی میں شامل کیوں کیا؟ یہاں پر لگتا ہے کہ ذوالفقار شاہ اپنا وہی سوال نور کے سامنے ایک بار پھر دہرائے گا کہ اس دن میں نے جب تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم سالار سے اب بھی محبت کرتی ہو، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا، جبکہ میں نے خود تمہیں سالار سے باتیں کرتے سنا تھا۔ نور کو ذوالفقار کی بات سن کے بہت افسوس ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ ذوالفقار شاہ سے کہے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ آگے بڑھ کے مجھ سے اسی وقت پوچھ لیتے کہ آخر میں سالار سے بات کر کیا رہی تھی، اور جہاں تک محبت کی بات ہے تو میں نہ سالار سے پہلے کبھی محبت کرتی تھی نہ اب کرتی ہوں۔ ہاں، البتہ مجھے اب آپ سے سچ میں محبت ہو چکی ہے اور میں اس کی وجہ بھی نہیں جانتی، اور سالار سے میرا نکاح پھپھو نے زبردستی کروایا تھا میری مرضی جانے بغیر، نہ سالار کی اس میں مرضی شامل تھی نہ ہی میری، اسی لیے تو سالار مجھے مسلسل ذہنی اذیت دے رہا تھا۔ یہاں پر بالآخر ذوالفقار نور سے وہ سوال پوچھ ہی لیتا ہے جو اتنے دن سے ذوالفقار کے لیے اذیت کا باعث بنا ہوا ہے کہ اگر یہ سب سچ ہے تو یہ بتاؤ کہ کیا دنیا والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ حقیقت بتا پاؤ گی کہ تم سالار کے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ نور تو جب ذوالفقار کی یہ بات سنتی ہے سمجھو اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے۔ حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت کے زیر اثر ذوالفقار سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسا سوال کر رہے ہیں آپ، یہ گھٹیا الزام آپ میرے اوپر کس طرح سے لگا سکتے ہیں؟ تو ذوالفقار بھی غصے میں آ کے نور سے کہتا ہے کہ الزام؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تم پہ الزام لگا رہا ہوں، جبکہ ڈاکٹرز کی رپورٹس کے مطابق تم سچ میں سالار کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ اب یہاں پر نور کا صبر سمجھو جواب دے جاتا ہے، اس کا دل تو چاہتا ہے کہ یہاں سے کہیں بہت دور بھاگ جائے، لیکن جائے تو کہاں جائے، اس کا تو کہیں اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال کمرے سے نکلتی ہے اور باہر
بیٹھ کے اپنی قسمت پر رونے لگتی ہے، جبکہ دوسری طرف افتخار شاہ جب نور کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ ذوالفقار اور نور کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے، اور افتخار شاہ اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے فوراً نور کے پاس اپنی آفر لے کے پہنچ جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے لڑکی، ذوالفقار نے صرف حور کا ہم شکل ہونے کی وجہ سے تم سے شادی تو کر لی ہے، لیکن تم میں حور والی کوئی کوالٹی نہیں، اور بہت جلد میرے بیٹے کے دل سے اتر جاؤ گی، جس کے بعد وہ خود ہی تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ لیکن میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھی آفر ہے، اس سے پہلے کہ ذوالفقار تمہیں گھر سے نکالے اور تم در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ، میں تمہیں منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں ذوالفقار شاہ کو آج اور ابھی چھوڑنے کے لیے۔ نور افتخار شاہ کو تنزیہ سوال کرتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے آپ پیسے سے جو چاہے خرید سکتے ہیں، جس پہ افتخار شاہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے پیسے میں بہت طاقت ہے، لیکن یہاں بھی نور افتخار شاہ کو ایسا آئینہ دکھاتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے، کیونکہ نور کہتی ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے پیسے میں بالکل بھی طاقت نہیں ہے۔ اگر طاقت ہوتی تو ذوالفقار شاہ اس وقت میرے ساتھ یہاں نہ ہوتے انیکسی میں، بلکہ آپ کے عالی شان بنگلے میں رہ رہے ہوتے۔ اس لیے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں سب ناکام جائیں گی اور آپ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اور افتخار شاہ نور کی اس بات پہ شدید غصے میں آتا ہے اور نور سے کہتا ہے کہ لڑکی، یہ تمہاری بھول ہے، میں کیا کچھ کر سکتا ہوں اور کتنی طاقت ہے میرے پیسے میں یہ سب تمہیں وقت بتائے گا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب افتخار شاہ نور کو اس طرح سے ڈرا دھمکا رہا ہوتا ہے تو ذوالفقار شاہ یہ سب اپنے کانوں سے سن لیتا ہے، اور اسے اپنے والد پر بہت افسوس ہوتا ہے، جبکہ اسے یہاں پر یہ یقین بھی آ جاتا ہے کہ نور کو دولت سے کوئی دلچسپی نہیں، ورنہ اگر وہ چاہتی تو افتخار شاہ کی آفر قبول کر کے ذوالفقار شاہ کو چھوڑ کے جا سکتی تھی۔ خیر، اس سے پہلے کہ ذوالفقار شاہ آگے بڑھ کے اپنے باپ سے کچھ کہے، افتخار شاہ تو وہاں سے چلا جاتا ہے اور نور بھی غصے میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ذوالفقار سے دل میں ناراض ہے، اس سے بات تو نہیں کرتی لیکن اس کی خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتی۔ ذوالفقار شاہ جو اب نرم پڑ چکا ہے اور اسے افسوس ہے کہ اسے نور سے اس طرح سے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر بھی نور سے پوچھ لیتا ہے کہ آخر تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ تو نور کہتی ہے دھوکہ تو آپ کو اس نے دیا ہے جس نے یہ گھٹیا بات آپ سے کی ہے، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ آپ کو اپنی نور پر بس اتنا ہی بھروسہ تھا۔ نور کی اس سچائی پر اور اس کی آنکھوں میں آئے آنسوؤں پر ذوالفقار شاہ کا دل پگھل جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے نور پر یقین کرنا، لیکن ظاہر ہے کہ جب ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق نور پریگننٹ ہے تو ذوالفقار شاہ اس رپورٹ کا کیا کرے؟ اب یہاں پر یہی پاسبل ہے کہ ذوالفقار شاہ اور نور دوبارہ چیک اپ کے لیے جائیں تاکہ ساری سچائی سامنے آ سکے، لیکن ابھی تو ذوالفقار شاہ کی اپنی حالت ایسی نہیں کہ نور کے چیک اپ کے لیے جا سکے۔ خیر، اب اسی دوران میں افتخار شاہ سوچتا ہے کہ اگر مزید کچھ دن نور اسی طرح ذوالفقار شاہ کے ساتھ رہی، اس کی خدمت کرتی رہی، تو نور کو ذوالفقار شاہ کی زندگی سے نکالنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تبھی ذوالفقار شاہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یاد رکھو تمہاری یہ حالت اسی لڑکی کی وجہ سے ہوئی ہے، بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کو طلاق دو اور زندگی سے نکال باہر کرو۔ نور کا دل تو افتخار شاہ کی بات پر جیسے رک سا جاتا ہے کہ اگر ذوالفقار شاہ نے اپنے باپ کی بات مان لی تو میرا کیا بنے گا، لیکن ذوالفقار شاہ کے اگلے الفاظ کہ میری بیوی کے ساتھ میرے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات کرے یہ میں برداشت نہیں کروں گا، نور کے دل میں ذوالفقار کی محبت مزید بڑھانے والے ہیں اور یقیناً یہ رشتہ آگے جا کے مزید مضبوط ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں، پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔